الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، برادران عزیز، بزرگان محترم، میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ آپ حضرات سے مجھے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے. مولانا یمان صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ رمضان قریب آ رہا ہے، اس لیے رمضان کی مناسبت سے کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے میں ذکر کروں. آپ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے، رمضان شروع ہونے سے پہلے رمضان کا مقصد سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہمیں رمضان کا مقصد صحیح طرح سمجھ میں آئے گا تو پھر صحیح معنوں میں ہم رمضان سے فائدہ اٹھا سکیں گے. اگر آپ کو پتا ہے کہ جب تک کسی چیز کا مقصد واضح نہیں ہوتا آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اس کا مقصد آپ کو پتا ہو تو پھر آپ اسے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رمضان کا مقصد کیا ہے. دیکھیے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے، انسانوں کے فائدے کے لیے روئے زمین پہ جو کچھ ہے وہ پیدا کیا. یعنی اللہ نے یہ جو پوری کائنات ہے اور کائنات کی تمام نعمتیں ہیں، زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے، اللہ نے وہ ہمارے لیے پیدا کیا. یعنی گویا کہ آپ اس کائنات کے دلہا ہیں اور یہ پوری کائنات جو سجائی گئی ہے وہ ہمارے لیے سجائی گئی کہ اس سے خوب فائدہ اٹھاؤ اور اس سے فائدہ حاصل کرو. ہم نے تمہارے لیے سب کچھ پیدا کیا ہے، کھاؤ پیو مزے کرو. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر پوری کائنات کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے تو ہمیں کیوں پیدا کیا؟ کائنات کا مقصد تو پتا ہے، ایک جانور کو بھی پتا ہے. بھائی اللہ نے دیکھو جس نے جانور پیدا کیا آپ کی اور میری خدمت کے لیے پیدا کیا نا، تو انہوں نے تو وہ تو اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں. ہمارے اونٹ ہے، سواری آپ اس پہ سوار ہو، اتنا بڑا جانور ہے لیکن ایک بچہ بھی اس کی مہار لے کے چل رہا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے اس کی خدمت کے لیے پیدا کیا. جتنا آپ گوشت کھاتے ہیں، بکریاں، دمبے، گائے، اس کی جان ہمارے لیے دیتے نہیں دیتے کہ اپنی جان قربان کر دیتے ہیں اور ہماری ضرورت پوری کرتے ہیں. تو کائنات کی ہر مخلوق اپنا کام پورا کر رہی ہے اور وہ ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب پوری کائنات میری اور آپ کی خدمت میں لگی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اس کا جواب سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے دیا. فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسان اور جنات کو پیدا کیا تاکہ کہ میری عبادت کرے. یہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے، ہماری تخلیق کا مقصد ہے کہ میں نے انسان اور جنات کو پیدا کیا لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کرے. اب دیکھو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بھی تو اللہ کی عبادت ہوتی تھی نا. فرشتے باری تعالیٰ کے سامنے سروں سے جھوک رہتے تھے، عبادت کرتے تھے. لیکن اس کے بعد ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا تو وہ عبادت کافی نہیں تھی. اس میں ہماری عبادت میں فرق ہے.
وجہ یہ ہے کہ وہ جو عبادت میں لگے رہتے ہیں فرشتے، وہ غیر اختیاری طور سے لگے رہتے ہیں، یعنی آٹومیٹک لگے رہتے ہیں ان میں عبادت کے. جس کو اللہ نے جس فرشتے کو جس کام کے لیے پیدا کیا اس میں اس کے علاوہ کسی کام کی صلاحیت ہی نہیں. تو وہ عبادت ایسی عبادت ہے. اللہ کو ایسی عبادت چاہیے تھی کہ مخلوق اپنے اختیار سے عبادت کرے. یہ اس کے لیے اللہ نے مجھے آپ کو پیدا کیا کہ بھائی ہم آٹومیٹک عبادت میں نہیں لگے ہوئے، ہم اپنے اختیار سے عبادت میں رکھتے ہیں. ہمارے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، فجر کی نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے، لیکن ہم اپنے نفس سے مقابلہ کر کے فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. یہ والی عبادت اللہ کو چاہیے ہم سے کہ جس میں کشمکش ہو، جدوجہد ہو، مجاہدہ ہو، نفس سے مقابلہ ہو، شیطان کے ساتھ مقابلہ ہو، اور پھر آپ اس شیطان کو زیر کر کے اللہ کے سامنے سر جھکائیں. اللہ کو ایسی عبادت ہم سے چاہیے. اور الحمدللہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرماتے کہ ہم دل کی خواہشات کے خلاف دل سے خواہشات کو بلکہ آڑے چلا کر ہم اللہ کے سامنے سر سجود ہوتے ہیں. الحمدللہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح کی عبادت کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا. اب اس عبادت کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم ہر وقت سجدے میں پڑے رہتے. یہ جب اللہ نے پہلے ہی اس کام کے لیے کیا تو اللہ تعالیٰ صرف ہمیں اجازت دیتے کہ بھائی اپنی طبعی ضرورت پوری کرو، باقی نماز کے لیے حاضر ہو. کھانے پینے کی اجازت ہے، قضاء حاجت کی اجازت ہے، باقی کسی کام کی اجازت نہیں ہے. ہم نے تو تمہیں پہلے ہی عبادت کے لیے کیا. لیکن اللہ رب العزت کا کمال فضل ہے، اللہ رب العزت کا کمال احسان ہے کہ اس نے ہمیں کمانے کی بھی اجازت دی تھی، بیوی بچوں کے ساتھ تعلق رکھنے کی بھی اجازت دے دی، اس نے ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ ملنے جلنے کی بھی اجازت دے دی، کاروبار ملازمت کی بھی اجازت دی، کھانے پینے کی بھی اجازت دی. یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے. اور صرف اتنا احسان نہیں ہے، عجیب بات یہ ہے کہ آپ کو ملازمت کی اجازت دی اللہ تعالیٰ نے. صرف اتنی اجازت نہیں دی بلکہ یہ بھی کرم فرمایا کہ دیکھو جب تم صبح ملازمت کے لیے جا رہے ہو تو اپنی نیت صحیح کر لو. نیت یہ کرو کہ میرے ذمے میرے بیوی بچوں کے حقوق ہیں، میرے والدین کے حقوق ہیں، میری جان کے حقوق ہیں. تو میں جا رہا ہوں کمانے کے لیے اور مقصد میرا یہ ہے کہ میں جو کچھ کماؤں گا اس سے اپنی بیوی بچوں پہ اخراجات برداشت کروں گا، اپنے ماں باپ کی خدمت کی سعادت حاصل کروں گا. میں اس نیت سے کمانے جا رہا ہوں. تو اللہ کا کرنا یہ ہے کہ اس نیت سے انسان جب کمانے نکلتا ہے تو یہ کمانا بھی اللہ عبادت بنا دیتا ہے. یعنی ایک مسلمان کی زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو وہ عبادت نہ بنا سکے. کوئی بھی جائز کام آپ کر رہے ہیں اگر اس میں آپ اپنی نیت صحیح کر لیں کہ میں یہ کام اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، میں کمانے کے لیے نکل رہا ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کے اخراجات اور کفالت میری ذمہ داری ہے میں ان کی کفالت کر سکوں، ان کے اخراجات پورے کر سکوں. کسی نے فیکٹری لگائی وہ یہ نیت کرے کہ بھائی میں اس لیے فیکٹری لگا رہا ہوں کہ یہاں جو چیز تیار ہوگی اس سے انسانوں کی، مسلمان کی بھی قید نہیں ہے، اس سے انسانوں کی ضرورتیں پوری ہوگی. کوئی دکان کھول رہا ہے یہ نیت کرے کہ جی میں دکان کیوں کھول رہا ہوں، اس سے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں گی، ان کو سہولت ملے گی، اور پھر جو کماؤں گا اس کو اپنی ذات پہ بھی خرچ کروں گا، اپنے اہل عیال پہ بھی خرچ کروں گا، اللہ کے راستے میں بھی خرچ کروں گا. تو یہ دکان کھولنا، فیکٹری کھولنا بھی عبادت ہے. تو صرف یہ نہیں کہ ہمیں نماز روزے کے علاوہ بقیہ کاموں کی نہ صرف یہ کہ اجازت دی بلکہ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کے ذریعے سے ہمیں یہ بتایا کہ تم اپنے یہ سارے کام جو دن بھر کرتے ہو تم اس کو بھی عبادت بنا سکتے ہو. تو ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے جب ہم صبح گھر سے نکلے نا تو ایک مرتبہ اس کا استحضار کر لیا جائے کہ میں کیوں جا رہا ہوں.
میں کیوں جا رہا ہوں، گھر سے کیوں نکل رہا ہوں؟ ایک تو یہ نا کہ نکلے گھر سے اور آپ نے جو ہے وہ ہیلمٹ سر پہ رکھا، موٹر سائیکل چلائی بہت، تو یہ پہنچے گے تو ایسے ہی، اور ایک مرتبہ یہ استحضار کر لیں کہ میں کیوں نکل رہا ہوں، کہ میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے میرے ذمہ یہ حقوق رکھے ہیں، تو میں جاؤں گا، حلال کماؤں گا، محنت کروں گا اور یہ سارے حقوق ادا کروں گا. بس آپ نے یہ تصور کر لیا تو بھی آپ موٹر سائیکل چلائیں گے اور پہنچے. لیکن فرق اتنا ہوگا کہ اب دن بھر آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے عبادت میں لکھا جائے، آپ کو اس کا ثواب ملے گا. تو اللہ رب العزت نے ہمیں پہلا عبادت کے لیے کیا، لیکن اجازت یہ دی کہ تم اپنی ضرورتوں کے دوسرے کام بھی کر سکتے ہو، جن کو ہم شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں مباحات، کہ جس کا کرنا بھی صحیح ہے، نہ کرنا بھی صحیح ہے. تو اس کی بھی اجازت دی کہ اچھا ملازمت کر لو، کاروبار کر لو، کھا لو، پی لو، اپنی ضروریات پوری کر لو، البتہ اچھی نیت کر لو گے تو ہم اس کو بھی عبادت لکھیں گے. البتہ دونوں عبادتوں میں فرق ہے. ہاں یہ بات بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دونوں طرح کی عبادتوں میں فرق ہے. دیکھیں کہ نماز روزہ یہ بھی عبادت ہے، آپ اچھی نیت سے آئے ملازمت پر یہ بھی عبادت ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. نہیں کیا فرق یہ ہے کہ نماز کا اصل مقصد بندگی ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، پیٹ نہیں ہے. نماز کا اصل مقصد پیٹ نہیں ہے، اصل مقصد کیا ہے؟ بندگی، کہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنی بندگی ظاہر کرنا. بندگی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں اس کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں آپ کو. 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے نوکر ملازم. نوکر ملازم وہ ہوتا ہے کہ جس کو ایک آزاد انسان ہے، آپ نے اس کو ہائر کیا کچھ وقت کے لیے کہ بھائی میں یہ کام کرتا ہوں، میں تمہیں اتنی اجرت دوں گا. یہ نوکر ہے، یہ ملازم ہے. اس کو جس کام کے لیے رکھا ہے آپ جو کہیں گے تو وہ کرنے کا پابند ہے، اس کے علاوہ کچھ کہیں گے تو وہ کرنے کا پابند نہیں. آپ نے کسی ملازم ڈرائیور رکھا ہے، آپ ڈرائیور سے کہیں گے گھر کی صفائی کرو، پھر وہ کہہ کر کہ آپ نے مجھے ڈرائیور رکھا ہے، گھر کی صفائی کے لیے تو نہیں رکھا. یہ ہے نوکر ملازم. ایک اس سے اوپر درجے کا ہے جس کو پہلے زمانے میں ہوتے تھے غلام، سلیب. پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے. آپ جنگوں میں جب جنگ ہوتی تھی تو دشمن کے جو قیدی گرفتار ہو جاتے تھے ان کو غلام بنا لیا کرتے تھے. یہ غلام نوکری میں نوکر اور ملازم سے اوپر درجے کی چیز ہے کہ یہ آپ کی آنرشپ ہے. دن رات آپ ہی کے پاس ایک ہے اور آپ جو کہیں گے وہ یہ کرنے کا پابند. یہ دوسرے درجے کا نوکر. ایک تیسرا درجہ ہے جس کو کہتے ہیں بندہ. وہ یہ کہ یہ غلام سے بھی آگے کی چیز ہے کہ اس کو پیدا ہی اس نے کیا ہے جس کا یہ نوکر ہے. جیسے میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے نہ ملازم ہیں نہ غلام ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں کیونکہ پیدا ہی اس نے ہمیں کیا. جو نوکر اور ملازم ہوتا ہے اس کو پیدا تو نہیں کیا ماسٹر، جس کا جو امپلائر ہے اس نے اس کو پیدا تو نہیں کیا، اور نہ وہ 24 گھنٹے کا ملازم ہے. جس کام کے لیے رکھا ہے وہ کام کرے گا، باقی کام اس کے کرنے سے ملا بھی نہیں. دوسرے نمبر پر غلام ہے، غلام جو ہے یہ 24 گھنٹے کا آپ کا ملازم ہے اور آپ اس کے مالک ہیں، یہ مخلوق ہے، لیکن آپ نے اس کو پیدا نہیں کیا. یہ آزاد تھا، جنگ میں آپ نے گرفتار کر کے غلام بنا دیا. میرا اور آپ کا معاملہ اس سے آگے کا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے ملازم بھی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے غلام بھی نہیں ہیں، اب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پیدا کیا. تو یعنی جس کو کسی نے پیدا کیا ہو تو وہ تو سر سے لے کے پاؤں تک اس کا. تو میرا اور آپ سر سے لے کے پاؤں تک اللہ رب العزت کے اس کے بندے ہیں. دیکھیں قرآن کریم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا ورش معراج کے موقع پہ کیا بیان کیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ
پاک ہے وہ ذات جو رات کو اپنے عرش کو اپنے بندے کو لے گئی آسمانوں کی طرف، اقصیٰ کی طرف، اور پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف اتنا اونچا مقام نصیب ہو رہا ہے کہ اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو رہا ہے، لیکن بس کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ عرش بندہ وہ اپنے بندے کو لے گئے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، تو اب اس بندگی کے اظہار کا جو طریقہ ہوتا ہے نا، اس کو ایک عبادت وہ ہے، جیسے نماز ہے، نماز بندگی کا اظہار ہے کہ اللہ آپ اپنا کیا ماتھا کسی کے سامنے ٹیکیں گے؟ میں آپ کو کروڑ روپے دے دوں اور میں آپ سے کہوں گے سجدہ کرو، کرو گے آپ کروڑ روپے لے کے بھی نہیں کریں گے سجدہ، لیکن ہم اللہ رب العزت کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں، سر جھکاتے ہیں نماز میں. کیا ہے یہ؟ بندگی کا اظہار ہے کہ اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کے سامنے زمین پہ اپنا ماتھا ٹیکا ہوا ہے، آپ کے سامنے سر جھکایا. یہ نماز اس کا تعلق پیٹ سے نہیں ہے، اس کا تعلق بندگی کے اظہار سے ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے سے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے سے. روزہ یہ بندگی کا اظہار ہے کہ اللہ آپ سے منع کیا کھانے سے میں رک گیا، جب آپ نے کھانے کی اجازت دی میں کھا رہا ہوں، آپ نے جس چیز سے منع کیا میں رک جاؤں گا، جس چیز کی آپ اجازت دیں گے میں وہ کروں گا. بندگی کا اظہار ہے. زکات بندگی کا اظہار ہے، اس کا آپ کے پیٹ سے کیا تعلق؟ بندگی کا اظہار ہے کہ اللہ یہ جو مال آپ نے دیا یہ تو دیا نہیں آپ کا، اگر آپ اس میں سے مجھ سے کچھ خرچ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں یا اللہ سر آتے ہے آپ کے راستے میں زکات ادا کروں گا، مجھے ہرگز کوئی تعامل نہیں ہے زکات ادا کرنے میں. آپ تھوڑا مانگ لیتے تو میں تھوڑا دینے کا پابند تھا، آپ نے تو 2.5% مانگا، تو آپ زکات دیتے ہیں، اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں. حج کرنے جاتے ہیں تو کیا ہے؟ بندگی کا اظہار ہے اور کچھ نہیں ہے اس میں. تو کچھ عبادتیں وہ ہیں کہ جس سے انسان اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے. ان کو کہتے ہیں براہ راست عبادت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ براہ راست عبادت، ڈائریکٹ عبادت، ڈائریکٹ ورشپ. کہ یہ براہ راست عبادت ہے کہ جس کا مقصد انسانی جسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا مقصد اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار ہے. پہلی قسم عبادت کی ہے. دوسری قسم کی عبادت جو میں نے آپ سے کہا کہ آپ ملازمت کرنے جا رہے ہیں تو اچھی نیت کر کے چلے جائیں. تو دیکھو یہ پہلی قسم کی عبادت سے ذرا نیچے کی عبادت ہے. کیوں؟ وجہ کہ ملازمت کا تعلق میرے پیٹ سے، ملازمت کا تعلق بندگی کے اظہار سے نہیں ہے. آپ ملازمت میں اللہ تعالیٰ کی کیا بندگی ظاہر کرتے؟ اس کے بندگی کے اظہار سے ملازمت کا تعلق نہیں ہے. آپ کھاتے پیتے ہیں تو اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے کے لیے کھاتے ہیں، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کھاتے ہیں، تو اپنے فائدے کے لیے آپ کر رہے ہیں، تو اس میں بندگی کا اظہار نہیں ہے. ہاں آپ اچھی نیت کر لیں تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس میں ثواب عطا فرما دیتے ہیں. تو اب گویا کہ ہمارے سامنے دو طرح کی عبادتیں آ گئی. ایک براہ راست عبادت جس میں انسان محض بندگی کا اظہار کرتا ہے، جیسے نماز، روزہ، زکات، حج، یہ براہ راست عبادتیں. دوسری قسم کی عبادتیں وہ ہیں جو بے واسطہ عبادتیں ہیں، یعنی اصل تو وہ انسانی ضرورت کو پورا کرنا ہے، لیکن آپ اچھی نیت کر کے اس کو عبادت بنا دیتے ہیں. دو طرح کی عبادتیں ہو گئی. اصل تو کیا تھا کہ جب اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تو ہم پہلی قسم کی عبادت کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دے دی کہ اچھا کھاؤ پیو، ملازمت کرو، کاروبار کرو، بس اچھی نیت سے کر لو، تو تمہارا یہ سب کچھ کرنا بھی عبادت ہم شمار کر لیتے. یہ اجازت دے دی. اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم دوسرے کام میں بقدر ضرورت رکھتے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ بھائی جب دیکھو نا پہلے کام، اصل مقصد تو پیدائش کا پہلا کام تھا، براہ راست عبادت تھی. دوسرے کام کی چلو اجازت دے دی، تو آپ نے تو ایسی اس اجازت کو ایسا بہترین استعمال کیا کہ کاروبار ہی کے ہو گئے، ملازمت ہی کے ہو گئے. اب کھا رہے تو زندگی کا مقصد ہی کھانا بنا لیا. بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہے تو زندگی کا مقصد ہی بیوی بچے ہو گئے. ہم حد میں رہے نہیں، ہم حد میں رہے نہیں، ہم حد سے آگے بڑھ رہے. پیدا کیا تھا پہلی قسم کی عبادت کے لیے، لیکن 24 گھنٹے میں سے بمشکل 5 وقت کی نمازوں کا اگر آپ وقت نکالیں تو بمشکل 1 گھنٹہ کوئی بہت خوشی و خضوع کے ساتھ 5 وقت نمازیں پڑھے تو کتنا وقت صرف کرے؟
5 وقت کی نماز میں 1 گھنٹہ لگے گا، تو 23 گھنٹے آپ کے اپنی ضروریات میں صرف ہو رہے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب پیدائش کا مقصد پہلی قسم کی عبادت ہے تو بھائی کم سے کم 24 میں سے 13 گھنٹے اس میں لگتے، 11 اس میں لگتے، لیکن نتیجہ یہ ہے ہم نے اس اجازت کا بہترین استعمال کیا اور ہم 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ براہ راست عبادت کو دے رہے ہیں اور بقیہ 23 گھنٹے اپنے پیٹ کے ارد گرد ہو رہا ہے، اس کی ضروریات کے ارد ہو رہا ہے۔ اگرچہ اچھی نیت کر کے وہ بھی عبادت بن جائے گا، لیکن اصل مقصد تو وہ نہیں تھا کہ کھانے کے لیے تو نہیں پیدا کیا اللہ نے کاروبار کے لیے تو نہیں پیدا کیا، ملازمت کے لیے نہیں پیدا کیا، اللہ نے براہ راست بندگی کے لیے پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تو اجازت کا نتیجہ یہ نکلا کہ 23 گھنٹے ادھر لگ گئے، 1 گھنٹہ نماز میں لگ گیا۔ تو جب انسان 23 گھنٹے پورے سال دوسری قسم کی چیزوں میں لگاتا ہے تو اس کا نتیجہ رفتہ رفتہ یہ ہوتا ہے، میں وہ جو دوسری قسم کی چیزیں وہ ناجائز نہیں ہے، میں آپ کو یہ واضح کروں۔ آپ 23 گھنٹے اگر ملازمت میں لگا رہے ہیں، کاروبار میں لگا رہے ہیں، کھانے پینے میں لگا رہے ہیں، بیوی بچوں کی ضرورت میں لگا رہے ہیں، سونے میں لگا رہے ہیں، تو کوئی ناجائز کام نہیں کر رہا ہے، اچھی نیت کر کے وہ بھی عبادت ہے، لیکن وہ نچلے درجے کی عبادت ہے۔ آپ کی پیدائش کا مقصد تو اونچے درجے کی عبادت تھا، لیکن جب انسان ایک جائز کاموں میں بھی لگا رہتا ہے نا سال کے 11 مہینے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم روحانی طور پر کمزور ہوتے جاتے ہیں۔ دیکھو اللہ نے ہر انسان کو پیدا کیا، ایک ہماری روح ہے اور ایک ہمارا جسم ہے۔ 23 گھنٹے آپ کس کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ جسم کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور 1 گھنٹہ روح کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ روح کو غذا 11 مہینے کم مل رہی ہے، 11 مہینے روح کو غذا کم مل رہی ہے، جسم کو غذا 11 مہینے خوب مل رہی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہماری روحانی قوت کمزور ہوتی جا رہی ہے اور دنیا سے ہمارا تعلق بڑھتا جا رہا ہے۔ ہماری روحانی قوت کمزور ہوتی جا رہی ہے، وجہ یہ کہ آپ نے روح کو وقت ہی نہیں دیا، روزانہ 1 گھنٹہ دیا، چلو قرآن کریم کی تلاوت بھی کر لی تو آدھا گھنٹہ لگا لو، 1.5 گھنٹہ دے دیا اور کیا دیا، تو روح کو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دیا، جسم کو 23 گھنٹے دیے۔ نتیجہ یہ ہے کہ روح کمزور پڑتی جا رہی ہے، روح کو اس کی غذا نہیں مل رہی اور یہ جسم جو ہے یہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور اس کا تعلق جو ہے دنیا سے ہمارا تعلق جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ دیکھو ہماری پوری زندگی کشمکش کا نام، پوری زندگی کشمکش کا نام ہے، چاہے وہ دنیا کے لیے کشمکش ہو یا دین کے لیے کشمکش ہو۔ بھائی صبح ملازمت کے لیے آپ اٹھ کر آئے تو کیا جی چاہتا ہے کہ آپ نے بستر سے اٹھ کے آئے، لیکن ہے کشمکش ہوتی ہے نا کہ جاؤں یا نہ جاؤں، لیکن ظاہر ملازم اگر نہیں جاؤں گا، 1 دن نہیں گیا، 2 دن نہیں گیا تو مجھے کون رکھے گا، پھر روزگار کا کیا ہوگا؟ تو کشمکش ہوئی، لیکن آپ نے جو ہے وہ آپ اٹھ کے آئے، ملازمت سے آئے نا۔ نماز فجر کی نماز یہ تو دنیا کے لیے کشمکش تھی، دین کے لیے تو کشمکش ہوتی نہیں ہوتی کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھو نہ اٹھو۔ عام نمازوں میں مسجد میں کتنی صف ہوتی ہے اور فجر میں کتنی صف ہوتی ہے؟ اس میں کشمکش ہوتی ہے کہ بھائی نماز کے لیے جاؤں نہ جاؤں، جاؤں نہ جاؤں۔ ہماری زندگی آپ یہ میرے پاس وقت کم ہے تو میں اتنی لمبی گفتگو نہیں کر سکتا، آپ کا وقت قیمتی ہے کہ زندگی نام کشمکش کا ہے، آپ اس میں جتنا غور کریں آپ کو ہر لمحے یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی۔ زندگی نام کشمکش کا ہے۔ جب زندگی نام کشمکش کا ہے، ہم 11 مہینے اپنے جسم پہ محنت کرتے ہیں، وہ 23 گھنٹے جسم پہ محنت کرتے ہیں، 1 گھنٹہ روح کو دیتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اچھے اور برے میں جب کشمکش ہوتی ہے
اور آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ سیدھا راستہ اختیار کروں یا الٹا راستہ اختیار کروں، تو آپ کی یہ جو فیصلے کی قوت ہے نا، یہ کمزور پڑتی ہے. جب یہ کشمکش ہوتی ہے کہ بھائی نگاہ غلط جگہ اٹھا کے دیکھوں یا جھکا دوں، تو عام طور سے 90% صورتوں میں نگاہ اٹھ جاتی ہے. 10% ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ نگاہ جھکا لیتے ہیں. تو حال کا تناسب کیا ہوا؟ شیطان کے ساتھ مقابلہ ہوا نا. شیطان اور نفس سے کیا چاہا کہ آپ غلط نگاہ ڈال لیں. اللہ کیا چاہتے ہیں کہ نگاہ جھکا لو. مقابلہ ہوا. 100 میں سے 90% کیسز میں آپ نے نگاہ اٹھا کے دیکھی، 10 میں نہیں دیکھا. تو جیت اور ہار کا تناسب کیا ہے؟ 10 اور 90. یعنی 10% صورتیں ایسی ہیں جس میں آپ جیتے شیطان سے، 90% صورتیں ایسی ہیں جس میں آپ ہارے. یہ ہار کا تناسب زیادہ کیوں ہے؟ جیت کا تناسب کم کیوں ہے؟ یہ ہار کا تناسب زیادہ اس وجہ سے ہے کہ روح پہ محنت کر رہے ہیں. ہماری روح کمزور پڑ رہی ہے، اس لیے تناسب کم ہے. اگر اس روح کو بہت زیادہ دیں، اس پر محنت کریں، اس کو اس کی غذا ملتی رہے، تو آپ کی جیت کا تناسب 90% ہوگا اور آپ کی ہار کا تناسب 10% ہوگا. دیکھو نا، حضرات صوفیہ نے لکھا کہ انسان کا جو نفس ہے نا، جو اس کو گناہوں پہ آمادہ کرتا ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں جو قرآن کریم نے بیان کی ہے. ایک ہے نفس امارہ، جس وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اس کو نفس امارہ کہتے ہیں. یعنی وہ نفس جو انسان کو گناہ کی دعوت دیتا ہے. ہم سب کا نفس امارہ ہے، گناہ کی دعوت دیتا رہتا ہے. انسان جب اپنی روح کو مضبوط کرتا ہے نا، اور ذرا روح پر تقویت پہنچاتا ہے، تو یہ نفس دوسرے درجے میں داخل ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نفس لوامہ. نفس لوامہ کیا؟ کہ گناہ کی طرف لے تو گیا نفس، لیکن گناہ کرنے کے بعد دل میں ملامت ہو رہی ہے کہ یار نہیں کرنا چاہیے. ہوتی نا الحمدللہ. یہ ملامت کی اللہ کی نعمت ہے بھائی. اگر جب دل سیاہ ہو جاتا ہے نا، ملامت کی نہیں ہوتی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جب انسان کا دل گناہ کر کر کے سیاہ ہو جاتا ہے، تو پھر یہ شرمندگی بھی نہیں ہوتی کہ میں نے کوئی غلط کام کیا. حدیث آتا ہے جب انسان ایک گناہ کرتا ہے، اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، دوسرا کرتا ہے دوسرا سیاہ نقطہ، تیسرا کرتا ہے تیسرا سیاہ نقطہ، یہاں تک کہ گناہ کر کر کے دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور فرمائیں کہ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے انسان کا، تو پھر اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. حضور نے فرمایا اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. ذائقہ خراب ہو گیا زبان کا، اچھا نہیں لگتا، برا نہیں لگتا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ جب انسان اپنے روح سے محنت کرتا ہے، تو پہلے کی نفس صرف برائی کا حکم دیتا تھا اور ملامت بھی نہیں ہوتی تھی. پھر جب محنت کرتے کرتے اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ یہ نفس سے لوامہ بن جاتا ہے. نفس سے لوامہ کا مطلب ہے کہ گناہ تو کرواتا ہے، لیکن کروانے کے بعد اس کو ندامت ہوتی ہے، ملامت کرتا ہے کہ یار نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ اور محنت کرتے ہیں، شروع پہ اور محنت کرتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ یہ نفس سے مطمئنہ بن جاتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ نفس سے مطمئنہ بن جاتا ہے. نفس مطمئنہ کا کیا مطلب؟ کہ اب اس کو چین ہی عبادت میں آتا ہے. اس نفس کو یہ نفس جو کہ گناہوں کا حکم دے رہا تھا، آپ نے اس پہ اتنی محنت کی کہ اب اس کو چین گناہ میں نہیں آ رہا. اب اس کو چین کس میں آ رہا ہے؟ عبادت میں آ رہا ہے. ایسے نفس کے بارے میں فرمایا کہ جب ایسے لوگ جن کے قلوب صاف شفاف ہو جاتے ہیں اور جن کا نفس سے مطمئنہ بن جاتا ہے، جب ان کے انتقال کا وقت آتا ہے نا، تو فرشتے آ کے ان سے یہ کہتے ہیں
کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، آ جاؤ واپس چلو اپنے رب کی طرف. آئے تھے دنیا میں عارضی طور پر آئے تھے، تھک گئے، بڑی محنت کی تم نے، آ جاؤ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ. راضیۃ مرضیہ، وہ تم سے راضی، تم اس سے راضی. وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اب آؤ تم میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. موت کے وقت یہ پیغام ملتا ہے تو میرے بھائی یہ پیغام اتنی آسانی سے تو نہیں ملتا. ہم جس غفلت کی زندگی میں گزار رہا ہوں، ہمارا معاشرہ گزار رہا ہے، اس غفلت کی حالت میں تو یہ پیغام نہیں ملتا. یہ پیغام اس وقت ملے گا جب آپ اپنی روح سے محنت کریں گے، اپنی روح کو قوت پہنچائیں گے. آپ کی روح طاقتور ہوگی. جتنی آپ کی روح طاقتور ہوگی اتنا جب کشمکش بڑھ جائے گی اچھے اور برے کی تو آپ کی جیت کا تناسب زیادہ ہوگا. ابھی ہار کا تناسب زیادہ ہے. فجر کی نماز میں ہار کا تناسب زیادہ ہے نہیں ہے. تو ہم سب اس بیماری کا شکار ہے کہ بھائی جماعت کے ساتھ فجر کی نماز کتنے لوگوں کو نصیب ہو رہی ہے. فکر کی بات ہے نا. کیا ہے؟ ہار کا تناسب زیادہ ہے. جب آپ اس قلب پر محنت کریں گے، اس دل پر محنت کریں گے تو پھر آپ کی جیت کا تناسب بڑھ جائے گا. پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ اللہ ہمیں وہ نصیب فرمائے. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ سو رہے تھے، رات کو تہجد کا وقت ہوا تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. تو پوچھا کون؟ کہا ابلیس. کہا ابلیس. کہا کیوں آئے؟ کہا تہجد کے لیے اٹھایا ہے. آپ سوچ سکتے شیطان کہ شیطان آئے اٹھانے کے لیے. کیوں آئے بھائی؟ تہجد کے لیے اٹھایا ہے. تو کہنے لگے بھائی تم اور تہجد کے لیے اٹھانا، تم تو سناتے ہو. کہنے لگا کہ کل آپ کی تہجد چھوٹ گئی تھی، اس پہ آپ دن بھر اللہ رب العزت کے سامنے جتنا روئے، اللہ نے آپ کو اس رونے کی وجہ سے وہ مقام عطا کیا جو تہجد کی وجہ سے آپ کو نہ ملتا. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہی غنیمت ہے کہ تہجد کی اٹھا نہیں اٹھاؤ گا تو اور بڑھیں گے، پھر اللہ اونچے اونچے مقام دے دیں گے. تو اس سے بہتر ہے کہ تہجد ہی پڑھوا. دیکھو وقت جاتا ہے نا کہ شیطان بھی آپ کا نیک ہو جاتا ہے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے کہ ہمارا نفس بھی ہمارا شیطان بھی ہمیں نیکی کی ترغیب دے. یہ کب ہوتا ہے؟ کہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی روح طاقتور ہوتی ہے. شیطان بھی آئے گا، آپ کو فجر کی روح اٹھائے گا کہ بھائی فجر پڑھوا دو. اگر فجر اس نے نہیں پڑھی تو 10 نفل پڑھے گا جرمانے میں. تو 10 نفل پڑھنے سے بہتر نہیں ہے کہ فجر کی 2 رکعت پڑھوا دو. تو یہ اس وقت ہوگا جب آپ اپنے دل پر محنت کریں گے. تو دیکھو بات یہ ہے کہ 23 گھنٹے ہم اپنے جسم کو دیتے ہیں، 1 گھنٹہ روح کو دیتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ روح کمزور ہے، جسم طاقتور ہے. اب رمضان کیوں آیا؟ رمضان اس روح کو طاقت بخشنے کے لیے اللہ نے عطا فرمایا کہ دیکھو 11 مہینے تم نے 23 گھنٹے اپنے جسم کو دیے، 1 گھنٹہ اپنی روح کو دیا. اب آ جاؤ یہ 1 مہینہ میرے قریب ہے، 1 مہینہ میرے قریب آ جاؤ. اس میں روح کے لیے بہت زیادہ نکالو، جسم کے لیے وقت کم نکالو. اس کے لیے تھوڑی کورس آؤٹ لائن اللہ تعالیٰ نے بنائی کہ یہ 1 مہینہ اس میں ہماری روح کو قوت بخشنی ہے نا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کورس صبح سے لے کے رات تک کا کورس ہمیں دیا. کیا؟ دن میں روزہ رکھو، رات کو تراویح پڑھو. تو جب دن میں روزہ رکھو گے، رات کو تراویح پڑھو گے تو تمہاری روح کو قوت حاصل ہوگی. کیسے حاصل ہوگی؟ کہ بھائی جب دن میں روزہ رکھو گے تو کھانا چھوڑو گے، پینا چھوڑو گے، اپنی جنسی خواہش چھوڑو گے. تو یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ ہم سے روزے میں چھڑواتے ہیں. چھڑوا کر کیا مشق کرواتے ہیں کہ دیکھو میرے حکم کے سامنے سر جھکانا سیکھو.
میرے حضور کے سامنے سر جھکانا سیکھو کہ دیکھو میں نے تمہیں کہا کہ کھانا چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو، تم نے چھوڑ دیا. جب حلال چیز چھوڑ رہے ہو تو پھر گناہ بھی چھوڑو نا. یہ حقیقت میں گناہ چھوڑنے کی مشق ہے. آپ دیکھو بھائی، آپ کے پاس کتاب ہو نا، اس کا سفر ہو جائے تو مڑ جاتا ہے نا سب. آپ تو کتابوں کا زمانہ ہی نہیں کہ موبائل میں کتابیں ہوتی ہیں، وہ ہوتی نہیں ہیں. فزیکل کتابیں جب ہوا کرتی تھی تو اس کا سفر ہو جاتا تھا. اس کو سیدھا کرنے کا کیا طریقہ ہوتا؟ آپ سیدھا کرنے نہیں سیدھا ہوتا. اس کو سیدھا کرنے کا طریقہ یہ کہ اس کو مخالف چیزوں ہو. سفر سیدھا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مڑ گیا نا. اب اس کو سیدھا کرنا چاہتے ہو تو اس کو مخالف چیزوں موڑو، پھر جا کے وہ سیدھا ہوگا. اللہ ہم سے گناہ چھڑوانا چاہتے ہیں، ہم گناہ نہیں چھوڑ رہے. اللہ نے کھانا پینا بھی چھوڑوا دیا. کھانا پینا چھوڑوا کر اللہ یہ سفر سیدھا کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب کھانا چھوڑ رہے ہو، پینا چھوڑ رہے ہو. دیکھو روزے کی حالت میں آپ ایسی والا کمرہ ہے، آپ کے فریج میں پانی ہے، پیاس لگ رہی ہے، گرمی کا زمانہ ہے، آپ کو میں 1 لاکھ روپے کو آپ پییں گے پیاس پر؟ کون دیکھ رہا ہے؟ کیوں نہیں دیکھ رہے؟ دل میں کیا ہوتا ہے؟ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہوئی نا بس. تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو جب تم جھوٹ ہے، میرا خوف تمہارے دل سے نکل گیا تھا، اب رمضان کے مہینے میں اس کی مشق کر لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب یہ مشق کرو گے پورے رمضان کے مہینے، تو پھر 11 مہینے انشاءاللہ یہ کیفیت تمہارے دل پر اتر جائے گی. اور جب بھی تم کوئی غلط کام کرنے جاؤ گے یا اس کی طرف قدم بڑھانے جاؤ گے، فوراً یہ خیال آئے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر انسان کے دل میں یہ تصور قائم ہو جائے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، تو پھر بتائیے گناہ کی طرف قدم بڑھے گا؟ آدمی کسی کو دھوکہ دے گا؟ اللہ دیکھ. تو یہ تصور دماغ میں بٹھانے کے لیے روزے کے ذریعے مشق کروائی جا رہی ہے. یہ روزہ ایسے تھوڑی اللہ نے رکھا ہے. آپ غور کرو اس کے اندر کہ کیا تربیت فرمانا چاہ رہے ہیں ہماری. تو ہمیں ہماری یہ تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ میرے حضور کے سامنے سر جھکانا سیکھو. یہ تصور اپنے دل میں بٹھاؤ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب تو رمضان میں اس تصور کی وجہ سے کھاتے نہیں، رمضان میں اس تصور کی وجہ سے پیتے نہیں، تو پھر گناہ کیسے کرتے ہو؟ میری نافرمانی کیسے کرتے ہو؟ میری نافرمانی کی طرف تمہارا قدم کیسے اٹھتا ہے؟ کیا نہیں دیکھا تمہیں؟ تو میرے بھائی، یہ جو ہم دور ہوتے جا رہے ہیں نا 11 مہینے اپنے جسم میں لگ لگ کر، اللہ تعالیٰ رمضان میں ہمیں اپنے قریب کرنا چاہ رہے ہیں اور ہماری تربیت کرنا چاہ رہے ہیں. اگر ہم اس تربیت سے صحیح طریقے سے گزر گئے تو انشاءاللہ 11 مہینے یہ کیفیت ہمارے دل میں باقی رہے گی. حدیث فرمایا کہ جس کا رمضان اچھا گزرا اس کا پورا سال اچھا گزرا، اور جو رمضان میں محروم رہا وہ پورے سال محروم رہا. فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کوئی محروم نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی محروم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مہینہ رمضان کا عطا فرما رہے ہیں کہ ہم اپنی روح پہ محنت کریں. جسم سے تعلق کا ہونا. اب روح پہ محنت کرنے کے لیے ایک تو روزہ اللہ نے عطا فرمایا، اس سے روح پہ محنت ہوگی انشاءاللہ. تراویح کا اہتمام کریں گے نا سب. دیکھو نماز تو میں الحمدللہ ہم جیسے گناہگار انسان بھی رمضان میں نماز کی تو پابندی سبھی کرتے ہیں الحمدللہ، کہ 5 وقت باجماعت نماز کا اہتمام کرتے ہیں. تو وہ تو تصور ہی نہیں ہے کسی مسلمان سے جو روزہ چھوڑے گا یا رمضان میں 5 وقت کی نماز چھوڑے گا، یہ تو ہے ہی نہیں. لیکن اس کے علاوہ تراویح پڑھنی ہے. آپ تراویح پڑھیں گے نا 20 رکعت تراویح، تو 20 رکعت تراویح معمولی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے 20 رکعت تراویح پہ کتنے سجدے ہیں؟ 40 سجدے. ہر سجدہ ایک مقام قرب ہے. ہر سجدے میں انسان ایک مقام قرب طے کرتا ہے. رمضان المبارک میں اللہ آپ کو روزانہ 40 مقامات قرب بتاتے ہیں. معمولی بات ہے کیا؟ آپ دیکھیں، آپ اپنے دشمن کو اپنے گھر بلائیں گے؟ آپ اپنے گھر کس کو دعوت دیتے ہیں؟ جس سے محبت سے اس کو دعوت دیتے ہیں. تو اللہ یہ 40 سجدے کی توفیق ہر ایک کو دیتے تھے.
اللہ ہمیں اپنے محبوب میں شامل فرما لے. تو یہ محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کی نگاہ جس شخص میں پڑتی ہے اللہ اس کو تراویح کی توفیق نصیب فرماتے ہیں اور 40 مقامات خود روزانہ فرماتے ہیں. ہم سجدے میں ایک مقام خود اللہ نے عطا کیا. تو تراویح کا اہتمام ہم سب کو کرنا ہے. اور پھر دیکھو قرآن کریم کو رمضان المبارک کے ساتھ خاص تعلق حاصل ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا. لیلۃ القدر رمضان کا تھی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں حضرت جبرائیل امین کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرماتے ہیں. جو حافظ ہوں گے وہ جانتے ہوں گے دور کس کو کہتے ہیں کہ پہلے حضور سناتے تھے پھر جبرائیل امین سناتے تھے. کیا منظر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے وحی لانے والے جبرائیل امین حضور کے ساتھ دور کر رہے ہیں. ایک مرتبہ حضور سنا رہے ایک مرتبہ جبرائیل امین سنا رہے روزانہ. جس سال وفات ہوئی ہے اس سال 2 مرتبہ دور کیا. آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن کریم کا کیا مقام ہے. تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جتنا وقت قرآن کریم کی تلاوت میں ہمارا گزر سکے. اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں ہے رمضان. قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں جتنا کر سکتے ہیں. تراویح کا اہتمام کرتا ہے. تیسری بات یہ کہ بھائی دیکھو سحری کے لیے تو اٹھتے ہی ہے نا. کھائے تو روزہ نہیں رکھتے تو سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے. 15 منٹ پہلے اٹھ جاؤ اور 4 رکعت تہجد پڑھ. 4 رکعت سحری کے لیے اٹھ ہی گئے ہیں آپ کو تو سحری کے وقت سے 15-20 منٹ پہلے اٹھ جائیں اور 4 رکعت تہجد پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے اس پر دعا کر لیں. آپ کو پتا ہے کہ حدیث نے فرمایا کہ 2 وقت ایسے ہیں جب دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے. ایک فرض نماز کے بعد اور ایک تہجد کے وقت. تہجد کے بعد آپ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق ہے. سردیوں میں توفیق ہو جاتی ہے اکثر لوگوں کو. آپ صبح اٹھ کے دیکھیے کہ کیا سکینت کا اور کیا اطمینان کا وقت ہے. وہ آپ سے آپ کا رب ہے. بس بچے سو رہے ہیں کوئی نہیں ہے آپ کمرے میں آپ کا رب ہے. اس میں باری تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے. روزانہ تہجد کا اعلان ہوتا ہے. اعلان مستغفر فغفر له. کیا کوئی ہے معافی مانگنے والا کہ اسے معاف کرو. اعلان مسترزق فارزق له. کیا کوئی ہے جس مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں. اعلان مبتلا فعافیہ. کیا کوئی ہے مصیبت میں مبتلا کہ میں اس کو عافیت عطا کروں. یہ باری تعالیٰ روزانہ تہجد کے وقت یہ اعلان کرتے ہیں. میں آپ کو چلو عام دنوں میں آپ کو ملازمت کے لیے آنا ہے میں آپ سے نہیں کہتا لیکن رمضان المبارک میں تو اس کا اہتمام کر لیں کہ سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے نا. تو سحری سے پہلے 15-20 منٹ پہلے اٹھ کے 4 رکعت 6 رکعت تہجد پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. قبولیت کا وقت ہے. آپ دیکھیے گا کہ کیسی برکات آپ کی زندگی میں ظاہر ہوتی. یہ جو ہم سے گناہ ہوتے ہیں نا یہ تہجد ان گناہوں سے چھڑاتی. یہ گناہ چھڑاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صاحب نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فلاں صاحب تہجد پڑھتے ہیں اور دن میں چوری بھی کرتے ہیں. تہجد پڑھتے دن میں چوری کرتے ہیں. میں آپ ہوتے تو میں کہتا کہ یار ایسی تہجد کس کام کی. وہ بول بھی ہو گئے چوری کر رہا. اس نے کیا فرمایا. آپ نے فرمایا کہ ان قریب اس کی تہجد اس سے چوری چھڑوا دے گی. ہاں یہ تہجد پڑھتا رہے گا تو یہ جو چوری کی عادت ہے یہ چھوٹ جائے گی. تو یہ تہجد آپ سے گناہ چھڑوائے گا. تو تہجد کی پابندی کرنی ہے. اور آخری بات جس کا اہتمام کرنا ہے بھائی وہ کہ دیکھو کھانا چھوڑا پینا چھوڑا سب کچھ چھوڑا گناہ بھی چھوڑ. رمضان مبارک میں اس کا اہتمام کرنا ہے کہ گناہ نہیں کریں. جتنا بچ سکیں گے گناہوں سے بچیں گے. کبھی غلطی سے کچھ ہو بھی جائے فوراً اللہ رب العزت سے توبہ کریں گے کہ اللہ غلطی ہوئی اب نہیں کروں. گناہ سے بچنے کا اہتمام کرنا ہے. اگر آپ گناہ سے نہیں بچیں گے اور قرآن بھی پڑھ رہے ہیں تراویح بھی پڑھ رہے ہیں تو رمضان کی جو ٹریننگ ہے نا اس کا پورا فائدہ حاصل نہیں ہوگا. آپ ایسے جیسے کہ ایسی چل رہا ہے آپ یہاں سے یہ شیشہ کھول ہٹا دیں. ایسی چل رہا ہے یا روشن دان ہے آپ اس کا یہ شیشہ ہٹا دیں. آپ بتائیے کہ ایسی کا فائدہ پہنچے گا صحیح طرح.
جو ہماری وہ یہاں سے نکل رہی ہے نا، تو جو روزہ رکھ کر تراویح پڑھ کر جو قربت روح کو حاصل ہو رہی ہے وہ گناہ کے ذریعے نکل رہی ہے. تو پورا فائدہ تب حاصل ہوگا کہ جب گناہوں سے بچنے کا ہم اہتمام کریں گے. تو روزے کا اہتمام کرنا ہے اور یہ تصور رکھنا ہے کہ بھائی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کہ اللہ کے دیکھنے کی وجہ سے دیکھو میں کھا نہیں رہا، میں پی نہیں رہا، تو میں سب گناہ بھی نہیں کروں گا، اللہ دیکھ رہا ہے مجھے. دوسرے نمبر پر تراویح کا اہتمام کرنا ہے. تیسرے نمبر پر قرآن کریم کی تلاوت کا کثرت سے اہتمام کرتا ہے. چوتھے نمبر پر تہجد کا اہتمام کرنا ہے. اور پانچواں نمبر وہ یہ ہے کہ بھائی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جتنا ممکن ہو گناہوں سے بچنے کی فکر کریں. انشاءاللہ اس طریقے سے اگر رمضان گزارا آپ نے تو آپ کی روح پہ قوت حاصل ہوگی. جب روح پہ قوت حاصل ہوگی نا تو آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ جہاں نفس اور شیطان کی کشمکش آئے گی، جہاں خیر و شر کی کشمکش ہوگی، وہاں آپ کی جیت کا پہلو اور جیت کا تناسب بڑھتا جائے گا. بس اگر دیکھو میں آپ سے صاف بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لڑائی جھگڑا ہے نا شیطان سے نفس سے، یہ بڑھتے تب تک ہے. میں کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہو جائے ہوا میں اڑنے لگے، لیکن یہ کشمکش اس کے یہاں بھی ہوگی. بس پہلے اس کا فرق یہ ہے کہ پہلے اس کشمکش میں میری ہار کا تناسب زیادہ ہے، اس کے یہاں جیت کا تناسب زیادہ ہے. لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا کہ کشمکش ہی نہ ہو. آخری بات میں آپ کو کہہ کے سناؤں، بات اپنی ختم کروں. امام راضی کتنے بڑے عالم گزرے ہیں، کتنی بڑی تفسیر ہے، 20-22 جلدوں میں، بہت بڑے عالم. جب انتقال کا وقت ہوا نا، کیسا آدمی جس کی زندگی اللہ اللہ کرتے گزری، انتقال کا وقت ہوا، شیطان نے اس وقت بھی نہیں چھوڑا، اس وقت بھی نہیں چھوڑا. منطقی آدمی تھے، فلسفی تھے. شیطان آیا انتقال کے وقت، کہتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ ہے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ امام راضی نے ایک دلیل دی. شیطان سے بڑھ کے کون عالم ہے؟ اس نے اس دلیل کا جواب دی تھی. اس نے کہا کہ اچھا بتاؤ اللہ ہے، اور دلیل ہے تمہارے پاس؟ وہ دی. 99 دلیلیں دی امام راضی نے، شیطان ہر دلیل کا جواب دیتا رہا. اب موت کا وقت ایمان سے لینا ہے. اتنے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے شیخ تھے، ان کے قلب پر القاء فرمایا، کشف ہوا ان کو. امام راضی نے اپنے شیخ کو دیکھا، وضو کر رہے ہیں تہجد کے لیے، اور کہہ رہے کہ راضی کہہ دو کہ میں اللہ پر بغیر کسی دلیل کے ایمان لاتا ہوں. میں اللہ پر ایمان لانے کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے، مجھے اللہ پر ایمان کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے، میں اللہ پر بغیر کسی دلیل کے ایمان لاتا ہوں. اب دیکھو موت کا وقت ہے، وہ آدمی جس کی پوری زندگی اللہ اللہ کرتے گزری، شیطان اس کو بھی نہیں چھوڑا، تو مجھے آپ کو چھوڑ دے گا؟ ہمارے پیچھے لگا رہے گا. لیکن بس اپنی روح سے جب محنت کریں گے نا تو جیت کا تناسب ہمارا انشاءاللہ بڑھتا جائے گا. بس اسی کشمکش میں اگر جان نکل گئی، دنیا سے چلے گئے، تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے عزیز و قارئ اساتذہ کرام کی مغفرت فرما، یا اللہ ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرما، یا اللہ کلمے والی موت نصیب فرما، یا اللہ کلمے والی موت نصیب فرما، یا اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، اپنے رضا والے اعمال نصیب فرما، یا اللہ اپنی رضا والی موت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کی دلی مرادیں پوری فرما، سب کی جائز حاجات پوری فرما. یا اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں میں عزیز و اقارب میں جو بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما. یا اللہ تمام بیماروں کی تکلیفیں دور فرما.
یا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، یا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، یا اللہ اعضاء اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے اٹھا، یا اللہ اعضاء اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے اٹھا، یا ارحم الراحمین ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، رزق حلال واسع شفقت عطا فرما، یا اللہ لقمہ حرام سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، یا اللہ دونوں جہانوں کی عافیت نصیب فرما، یا اللہ دونوں جہانوں کی عافیت عطا فرما، یا اللہ اولاد کی خوشیاں دکھا، یا اللہ اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ جو بے اولاد ان کو نیک سارے اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کے نکاح نہیں ہوئے یا اللہ ان کو اچھے رشتے عطا فرما، یا اللہ دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔